الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک بار کسی بیکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کہیں کافر مسلمان ہو گئے۔ یہ بات راحت القلوب صفحہ نمبر 142 پر یہ لکھی ہوئی ہے۔ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، شامت مال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القبا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن القبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المؤمنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کاٹا ہے۔ ابن القبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حیرت سے کہا، کیا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے؟ پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ یہ بات تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 443 پر لکھی ہوئی ہے۔ اے شب اجرت بجائے مصطفیٰ بر رہتے خواب، اے دم میں شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ حدائق بخشی شریف شرح کلام رضا۔ اے ہجرت کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے، میری امداد فرمائے۔ کرامت کی تعریف۔ آپ نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیسے کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا، تو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رب عظیم کے فضل کرم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے آیتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی۔ بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں ہی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کرامت کہتے ہی اسی حرف
ہر کے عادت بات کو جو عادتاً محال ہو، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 58 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے قابل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو اراس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اس سے معاونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ لہذا کافر یا فاسق فاجر سے کوئی حرکت عادت ظاہر ہو تو اس سے استدراج کہتے ہیں۔ لہذا جب یہ اکرام کی کوئی بات ایسی سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، تو یہی سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی بات ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ لہذا تان تشنیع کرنے کے بجائے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہماری عقل میں ہی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الحمید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔